بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارمان خیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر. ناظرین, کچھ دن پہلے میں نے فاطمہ انقلاب عباسی کے کیس سے خود کو الگ کر لیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے. اس کی جو وجہ ہے بیسک وہ یہاں پہ میں بتا نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے بہت رابطہ کیا مجھ سے. بار بار اصرار کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. چونکہ آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا راجہ مہتاب اشرف صاحب کے ساتھ انقلاب عباسی صاحب کا, تو اس میں انہوں نے کچھ انکشاف بھی کیے ہیں, کچھ شکوے شکایت بھی کیے ہیں, تو جس کا یہ جواب دینا چاہ رہی تھی. تو انہوں نے رابطہ کیا, ریکویسٹ کی, تو میں دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ کچھ جو ہے لوگ جو کنفیوز ہیں یا اس کیس جو ایک معمہ بنا ہوا ہے اس کو کسی حد تک حل کیا جائے. تو انہوں نے ایک پہلا یہ کہا تھا کہ ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے, جو بار بار میڈیا میں آ رہی ہیں ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے. تو یہاں سے میں بات شروع کروں گا. تو فاطمہ یہ بتائیں کہ کون استعمال کر رہا ہے, یہ معاملہ کیوں ختم نہیں ہو رہا, کیا مسئلہ ہے یہ؟ السلام علیکم. اچھا, کوئی بھی استعمال نہیں کرا مجھے. میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پہلے کیا ہوتا آ رہا آج سے پہلے. تو اس میں مجھے کوئی استعمال کیوں کرے گا؟ کیا مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے؟ کیا آپ بتائیں کہ جو وہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ کیا پتہ آپ کو کوئی باہر سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں یا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں باغ میں, جب وہاں سے کوئی آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے یا آپ کو کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں کتنی صداقت نہیں, ہے؟ ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے. جب ہمارے بیچ جو فیصلہ ہوا تھا تو اس کے بعد تو میں چپ ہو گئی تھی نا, بالکل, کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب اس پر عمل نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو پھر ظاہر میں نے کیا کرنا تھا, میں نے دوبارہ سے اس بات کو اس لیے اٹھایا تاکہ اب اس کا کوئی حل نکل سکے. انہوں نے مجھ سے عید پہ کانٹیکٹ نہیں کیا, میرے ساتھ کوئی مجھے لے کے نہیں گئے ساتھ, اس لیے پھر میں نے دوبارہ سے آپ کو انٹرویو دیا تھا. تو ابھی جو ہے اس عید میں انہوں نے کوئی رابطہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں, کوئی بھی رابطہ نہیں کیا. کہ والدہ نے ان سے زبردستی طلاق لی ہے, ان کا کہنا ہے کہ وہ بار بار ان کی ڈیمانڈ تھی, اس وجہ سے انہوں نے طلاق دی ہے. لیکن 22 سال ہو گئے مما کی شادی کو, تو مما جہاں تک میں نے دیکھا مما کی کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کبھی مما نے نہیں کی, گھر کی ڈیمانڈ کبھی نہیں کی. ہاں, یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے دیکھ بھال کریں, ہمارے ساتھ رہیں, آپ مہینے میں ایک دفعہ کہ ہمارے ساتھ رہیں. آتے بھی تھے تو بس وہ ان کا بس موڈ آف ہوتا تھا, اسی طرح کوئی میرے ساتھ بات نہیں, مما کے ساتھ بات نہیں. کوئی ان کو کال کر دے کہ آپ کدھر ہیں, تو کہتے تھے کہ میں غازی آباد ہوں. میں وہ ایک جگہ کا نام لیتے تھے, کنڈی, مطلب کہ ادھر. ادھر ادھر بتا, ہاں, صحیح ادھر, لوکیشن نہیں مطلب وہ یہ نہیں بتاتے. بتاتے تھے کہ میں کدھر ہوں. تو کوئی اس طرح کی مما نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی ان کے ساتھ. میں بیمار ہو گئی اسی عرصے میں, تو پھر مما نے ان کو بولا کس طرح سے آپ ابھی بھی آپ آئیں, ہمارے پاس آئیں, پھر اس کو پنڈی لے کے جائیں, یہ وہ. لیکن انہوں نے ان سارے ڈیمانڈس کو انہوں نے ڈائیورس کی ڈیمانڈ بنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ شادی جو ہے یہ خفیہ نہیں تھی, اور بیٹی کو بھی جو ہے آن کیا ہوا تھا دونوں چیزوں کو. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ آن انہوں نے مجھے کس طرح سے کیا, جب جب میں آن میں تب ہوئی جب میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. اس کے بعد میکسیمم لوگوں کو, تقریباً لوگوں کو تب پتہ چلا ہے کہ جب میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خفیہ نہیں تھی, تو کس طرح خفیہ نہیں تھی. وہ کبھی اپنی فیملی میں لے کے گئے ہمیں, کبھی کسی ایونٹ میں لے کے گئے ہوں, شادی میں لے کے گئے ہوں, کسی فوتگی میں لے کے گئے ہوں, تو پھر ہم بولیں کہ یہ خفیہ نہیں تھی. مما کا میری کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں, وہ آج تک کبھی ووٹ نہیں دے سکی. جب 22 سالوں میں انہوں نے کبھی ووٹ نہیں دی؟ ان کا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں. اچھا. آن انہوں نے مجھے کس طرح سے کیا, جب جب میں آن میں تب ہوئی جب میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. اس کے بعد میکسیمم لوگوں کو, تقریباً لوگوں کو تب پتہ چلا ہے کہ جب میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خفیہ نہیں تھی, تو کس طرح خفیہ نہیں تھی. وہ کبھی اپنی فیملی میں لے کے گئے ہمیں, کبھی کسی ایونٹ میں لے کے گئے ہوں, شادی میں لے کے گئے ہوں, کسی فوتگی میں لے کے گئے ہوں, تو پھر ہم بولیں کہ یہ خفیہ نہیں تھی. مما کا میری کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں, وہ آج تک کبھی ووٹ نہیں دے سکی. جب 22 سالوں میں انہوں نے کبھی ووٹ نہیں دی؟ ان کا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فاطمہ کے جو اخراجات ہیں پہلے بھی برداشت کرتا رہا ہوں, اب بھی کروں گا. وہ کس طرح سے آپ کے اخراجات وہ برداشت کر رہے ہیں؟ اخراجات دیکھیں, میری جو مما میری جاب کرتی ہیں نا, تو انہیں کی جو پے ہے اسی سے ہم لوگ سارے رینٹ, جتنے گھر کا رینٹ ہے, ابھی مما میری آگے جاتی ہیں, وہ رینٹ وہ مما دیتی ہیں. جو میری کالج کے ایکسپینسز ہیں سارے, ٹیوشن فی, کالج بھی مما دیتی ہیں. جو میرے اپنے جو میرے ہوتے ہیں, مطلب ڈریس وغیرہ, عید میں سارا کچھ مما ہی کرتی آ رہی ہیں. تو پھر وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا آج تک مجھے دیا ہے, اور اس کے بعد وہ مجھے کیا دیں گے. اسکول کالجز کے سب اخراجات جی ماما سب, برداشت کرتی ہیں؟ جی. تو بیچ میں کوئی شادی ہو جائے, کوئی ایونٹ ہو جائے, کوئی فنکشن, جب سارا کچھ مما ہی کرتی آ رہی ہیں. لاسٹ آپ کو کتنے پیسے دیے اخراجات, کب دیے اور کتنے دیے؟ لاسٹ ٹائم اپریل میں انہوں نے مجھے بھیجے تھے, 5,000 بھیجے تھے, عید پہ بھیجے تھے. اپریل, مئی, جون, جولائی, عید پہ. جی. اس کے بعد کوئی کوئی ہوا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں.
آپ کے ماموں یا کوئی اور آپ کو استعمال کر رہا ہے بقول انقلاب صاحب، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ماموں کو تو ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا پہلے. اور میرے ماموں نے جو میرے ابو کے فرائض ہیں نا وہ میرے ماموں نے پورے کیے ہیں. بچپن سے ہی میرا ننیال ددیال میں ادھر یہی ہے میرا. میں چھوٹی عید بڑی عید باقی جتنے بھی فیسٹیول جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں نا میں یہاں ماموں کے گھر ہی کرتی رہی ہوں. اور انہوں نے میری مما کو بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے ماموں نے. اور جب میں بیمار تھی 3-4 ماہ پہلے جب میں بیمار تھی بہت زیادہ، تو میں ادھر ہی تھی، گاؤں میں ہی تھی میں. تو مجھے بار بار مجھے وہ لے کے جاتے تھے ہاسپٹل، لے کے جاتے تھے دم درود کے لے کے جاتے تھے، رات کو میرے پاس ہوتے تھے. مطلب انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے. تو اب یہ انہیں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مجھے استعمال کریں، تو مجھے کیا استعمال کریں گے؟ اور دوسری بات، کیا مجھے نہیں پتا کہ میرے کیا حقوق ہیں اور ایک باپ نے کیا فرائض دینے ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اور مجھے کیوں کوئی استعمال کرے گا؟ کیا میں چھوٹی ہوں یا مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے آج سے پہلے؟ اور مجھے کوئی، میں آج سوشل میڈیا پہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی استعمال نہیں کرنا، میرے ماموں نہ اور کسی کا اس میں کوئی دخل ہے. مجھے کوئی استعمال نہیں کرا. اگر یہ کسی انسان کو نامینیٹ کرتے ہیں یا یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ بھی ہے، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. مطلب وہ اس چیز کا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی جان کو خطرہ ہے. وہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کوئی ان کی انسلٹ کرے یا بار بار کوئی ان کو کچھ بولے سوشل میڈیا پہ بھی. میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن 17 سال سے میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ہوں، ان کے ساتھ ہی ہوں. انہوں نے مجھے میری ماں اور میرا باپ دونوں بن کے پالا ہے. انہوں نے خالی ماں کے نہیں باپ کے بھی فرائض پورے کیے ہیں. تو پھر مجھے ان کے پاس کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مما ہی مطلب ہر حال میں مما ہی میرے ساتھ رہی ہیں. مما نے میرا بالکل ٹیک کیئر میری مما نے میرا کیا ہو اسٹارٹنگ سے سکتا ہے سب کسی شروع اور سے. کی کہہ رہے ہوں، ماموں کی کہہ رہے ہوں یا کوئی اور کسی کی کہہ رہے ہوں. دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات بول چکی ہوں، مجھے واپس بولتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماموں کا اس میں کوئی سین ہی نہیں ہے میرے ماموں کا یا کسی اور کا. اب دیکھیں، وہ اپنی کوئی دشمنی نکال رہی ہوں تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا ننیال ددیال یہی ہے، میرے ماموں کا گھر ہی ہے. اب اگر وہ ادھر سے بھی ہم لوگوں کو کٹ آف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی اور گھر نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں. انہوں نے ہمیں کوئی گھر نہیں دیا جو ہم ادھر جائیں. اچھا، پھر وہ آپ کو کہیں کوئی باہر لے کے تو نہیں جا رہا ہے؟ مطلب کوئی ہیومن رائٹس والے یا یورپ وغیرہ کے لیے ان کے تحفظات ہیں یہ؟ نہیں نہیں، دیکھیں، ہیومن رائٹس والے اتنے ایکٹیو ہوتے تو مجھے آج تک انصاف نہ مل چکا ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف رومرز پھیلا رہے ہیں وہ، اور ان کو کچھ کہہ رہا ہے تو اسی پہ وہ مان رہے ہیں وہ بات. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے آئی ہیومن رائٹس ہمارے پاس یہاں پہ؟ یہ ڈومیسائل جو ہے، یہ ڈومیسائل بنا ہوا ہے. یہ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ڈومیسائل کے لیے بار بار نوٹس بھی بھجوائی اور وہ نہیں آ رہی. اب اس کا یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے کتنی دفعہ آپ سے رابطہ کب کیا؟ یہ ڈومیسائل کا مسئلہ تو اب جا کے بہت اپ ہو گیا نا. دیکھیں، جب میں ان سے مانگتی تھی تب انہوں نے مجھے بنوا کے نہیں دیا. اور جب وہ جب آئے تھے نا باغ ویڈیوز وغیرہ کے بعد جب وہ آئے تھے تو جو ہمارا فیصلہ ہوا تھا نا ادھر باغ میں، تو اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں تھا کہ انہوں نے میری مما کو ڈائیورس دے دیا ہے. اگر مجھے تب یہ پتہ تھا تب تو خیر میں اس میں سگنیچر ہی نہ کرتی، کیونکہ تب مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس طرح مما کو ڈائیورس ہو گئی ہے. جب 2 ماہ کے بعد جب ڈائیورس پیپر مما مجھے ملا، کیونکہ مما باغ تھی میں گاؤں تھی، تو مجھے وہ ڈائیورس پیپر جب ان کا ملا میرے ہاتھ میں آیا تب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے مما کو ڈائیورس کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے بالکل اس بات کا عہد کر دیا تھا کہ اب میں نے ان سے کوئی ڈومیسائل نہیں مانگنا، کیونکہ اب مجھے ضرورت ہی نہیں رہی ڈومیسائل کی. جب انہوں نے میری مما کو ہی سائڈ پہ کر دیا تو پھر میں ڈومیسائل کو کسی حصے کو کیا کروں گی؟ اور دوسری بات یہ کہ جب میں چمیاٹی آ رہی تھی، نانی میری جب فوت ہوئی تھی، تو بائک والے نے روک کے دھمکی دی مجھے. اس کے بعد تو بالکل میں ڈر گئی. ذرا مما اور میں دونوں اکیلے ہوتے ہیں، میں ڈر گئی بالکل. اس کے بعد تو میں بالکل مناسب سمجھتی ہی نہیں تھی ریکارڈ اکیلے آنا. اور میرے والد صاحب نے جا کے وہ پری پلان انٹرویو دے دیا وہ مہتاب اشرف صاحب کو. اگر وہ وہاں جا سکتے تو وہ کیا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے تھے؟ اگر وہ مجھ سے مل کے وہ بات کرتے تو شاید یہ ایشو وہاں پہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا. پری پلان کیسے کہہ سکتی ہیں؟ پری پلان یہ نہ دیکھیں، وہاں کی انتظامیہ وہ صحافی وہ سب ملے ہوئے ہیں، اور وہ مہتاب اشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی خفیہ نہیں تھی. اچھا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، خفیہ نہیں تو کیا آپ نے شادی کھائی تھی یا آپ ان کی شادی کے دوست بنے تھے؟ اور وہ جو دوسرے ان کے ساتھ، ان کا مجھے نام نہیں پتہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. ان کی کس طرح دل آزاری ہوئی ہے؟ دل آزاری تو سب میری ہوئی ہے، میری مما کی ہوئی ہے، جن کو بالکل کسی وجہ کے بغیر ان کو ڈائیورس کر دیا.
और मुझे उन्होंने कभी पूछा नहीं, मुझे बेटी नहीं माना। ये दिल आज़ारी नहीं है क्या? ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बताओ आयशा साहब ने उनका मौक़िफ़ बयान किया था, उन्होंने अपनी तरफ से बात तो नहीं की। नहीं, देखिए मौक़िफ़ एक तरफ का थोड़ी होता है, मौक़िफ़ दोनों तरफ का होता है ना। उन्होंने एक तरफ का मौक़िफ़ लिया और उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई यही बात है। उनका बनता था वो सहाफ़ी, बहैसियत सहाफ़ी उनका बनता था वो मुझसे भी कॉन्टैक्ट करे, मुझसे भी पूछे, मेरा मौक़िफ़ भी लें, तब जाके दोनों साइड का जब मौक़िफ़ बनता फिर बात बनती थी ना। जी तो नाज़रीन, आपने फ़ातिमा इनकलाब का इंटरव्यू सुना है और इसमें जो इसके शिकवे शिकायत थे या जो उनके इंटरव्यू के जवाबात हैं वो आपने तफसीली सुन लिए। तो हम लोग भी बार बार हम ये नहीं चाहते कि बाहर चीज़ ये घर का मामला है ये सोशल मीडिया तक आए, और इसको जो है सीरियस होकर पहले भी हम कोशिश कर रहे थे कि इसको ये हल की तरफ जाए, लेकिन पता नहीं क्या मसाइल आड़े आ रहे हैं। इनकलाब साहब को 2 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए, ताकि क्योंकि हर 2 सूरतों में बेइज्जती उनकी हो रही है, तो सोशल मीडिया पे हल नहीं होते। इसको सीरियस लेके खुदारा जो जिन लोगों पे फातिमा लोगों को एतमाद है और जो वो समझते हैं कि ये इस मामले को जो है बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, उनको बिठा के इस मामले को जल्द से जल्द जो है क्लियर किया जाए और इसका हल निकाला जाए। ये इतना बड़ा इशू नहीं है अगर इसको तरीके से एक समझदारी के साथ इसको हल किया जाए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।